السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اپنے چینل جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان سے آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں، جس میں آج ہم آیت نمبر 55 اور 56 دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس دال تو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ قوف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر۔ یا کو ہم نے 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک ہم نے کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہوگا۔ سین کو بھی ہم نے 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد دوسری نون حروف یرملون میں سے ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ دین ہمارے پاس ہا کو ہم نے مخرج سے ادا کرنا ہے، کیونکہ ہا اور ہا یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، تو ہم نے ان کو ادا کرتے وقت واضح فرق رکھنا ہے۔ را پر زبر تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لام آف اللہ، اور لام آف اللہ سے پہلے ہمارے پاس را ہے اور را کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو لام آف اللہ سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو لام آف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ دین ہمارے پاس را پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 2 زبر کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ دین ہمارے پاس خا مستعلی میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر۔ صاد پھر مستعلی میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، اور موٹا پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 سیکنڈ تک کھینچنا بھی ہے، کھڑی زبر ہے۔ دین ہمارے پاس قاف مستعلی میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہی ہے، غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد وا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کریں گے، وا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو بھی موٹا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، تو اس صورت میں را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر وقف کی صورت میں ہم نے نون کو کر دینا ہے ساکن، اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ تبدیل کر کے 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ ثم میم مشدد میں ہمیشہ ہر حالت میں غنہ ہوتا ہے۔ دین ہمارے پاس عین کو ہم نے مخرج سے ادا کرنا ہے، عین اور الف میں ہم نے واضح فرق رکھنا ہے۔ دین ہمارے پاس ثا نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا بغیر سیٹی والی آواز کے۔ نون کو ہم نے 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہے، اور ادغام میں شفوی کے قاعدے میں ہم کرتے ہیں غنہ، تو یہاں پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد با اقلاب کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دین ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے زبر تو واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس عین تو عین کو ہم نے پھر مخرج سے ادا کرنا ہے، را کے اوپر پیش تو را کے اوپر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر پھر وہی بات کہ وقف کی صورت میں نون کو کر دیں گے ساکن، اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ تبدیل کر کے 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔